تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 90. How bad is that for which they have sold their own selves. کتنی بری ہے وہ چیز کہ انہوں نے جس کے بدلے اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے. That they should disbelieve in that which Allah has revealed, that is the Quran. کہ وہ اس چیز کا کفر کر رہے ہیں جو اللہ نے وحی کیا ہے، قرآن ہے وہ. Grudging that Allah should reveal of His grace unto whom He wills of His servants. تو وہ اس چیز کے اوپر ان کے دل میں گرج ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنا فضل یا اپنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے وہ کرے. تو اس کے لیے تمہارے دل میں یہ مطلب گرج ہے، یہ جلن اور حسد ہے. So they have drawn on themselves wrath upon wrath. اسی وجہ سے انہوں نے خود اپنے اوپر بلایا ہے اللہ کا غضب اور غضب پہ غضب. And for the disbelievers that is disgracing torment. اور جو بھی کفر کرے اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. اللہ said بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا. How bad is that for which they have sold their own selves. کتنی بری چیز ہے یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے جس کے لیے. That they should disbelieve in that which Allah has revealed, کہ وہ اس چیز کا کفر کریں جو اللہ نے نازل کی ہے. مجاہد said that the ayah بئس ما اشتروا به انفسهم. How bad is that for which they have sold their own selves. کتنی بری شے ہے وہ جس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے. Means the Jews sold the truth. یہودیوں نے سچائی کو، حق بات کو بیچ دیا ہے. The Jews sold the truth for falsehood. یعنی تم جھوٹ کو خریدو اور سچ کو بیچو تو یہ کیا ہی برا سودا ہے. And hid the truth about محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی بات وہ جانتے تھے اپنی کتابوں میں اس کو انہوں نے چھپا لیا کہ یہ اب ظاہر مت کرو ورنہ ہماری بات یعنی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ان کو تو پتا ہے. السدی said that the ayah بئس ما اشتروا به انفسهم کہ یہ جو آیت ہے کہ how bad is that for which they have sold their own selves. کتنی بری شے ہے وہ جس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا the Jews sold themselves. انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. Meaning what is worse is what they chose for themselves by disbelieving in what Allah revealed to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم instead of believing. اس میں بدترین بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اگر پسند بھی کیا ہے خود کے لیے تو وہ یعنی کفر جس میں کہ اللہ نے اتارا ہے وحی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اس کے اوپر وہ ایمان رکھتے تو بجائے اس کے ایمان رکھنے کے انہوں نے اس پہ کفر کیا، اس کا کفر کیا انہوں نے. تو یہ بدترین ہو گیا. تو انسٹیڈ آف بلیونگ یعنی بجائے اس کے کہ وہ بلیو کرتے ایمان لاتے جو اللہ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو انسٹیڈ آف بلیونگ ایڈنگ اینڈ سپورٹنگ ہم تو بجائے اس کے کہ وہ ان کی مدد کرتے ان کو سہارا دیتے ان پہ ایمان رکھتے انہوں نے اس کا کفر کیا. This behavior of theirs is the result of their injustice, envy and hatred. یہ جو ان کا طرز عمل تھا جو انہوں نے کیا یہ نتیجہ ہے ناانصافی، جلن اور نفرت کا.
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده, grudging that Allah should reveal of His grace unto whom He wills of His servant. یعنی اللہ اپنی مرضی سے اپنے بندوں کو جس کو بھی چن لے اپنے فضل کے لیے. یہ قرآن بہت بڑا فضل ہے نا اللہ کا. تو اللہ نے اپنے اس فضل کے لیے جس بندے کو چنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کے لیے تم کو گرج ہے. There is no envy worse than this. اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کوئی جلن. تم نے تو جلن کرنے میں بھی انتہا کر دی. Therefore فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب, غضب کے اوپر غضب. So they have drawn on themselves wrath upon wrath. wrath کیا ہے؟ اللہ کا غضب, غصہ. تو انہوں نے خود اللہ کا غضب اور غصہ اپنے اوپر انوائٹ کیا. ابن عباس commented on this ayah, Allah became angry with them because they ignored some of the Torah. اللہ ان کے اوپر غضبناک ہوا, اللہ کو غصہ آیا کہ انہوں نے تورات کی کچھ چیز جو ہے جس کو نظر انداز کیا ہے. And disbelieved in the prophet that he sent to them. اور جس رسول کو اللہ نے بھیجا ان لوگ نے اس کا کفر کیا. تو اللہ کا غضب پہ غضب بھڑکا. یہاں پر ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ ابن کثیر سے that the meaning of ba'u and they drew on themselves, تو انہوں نے اپنے اوپر لائے, is that they deserved and acquired multiplied anger, کہ وہ اس کے مطلب بولتے نا مستحق بھی بن گئے تھے اور انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر لائے, عائد کیے. یعنی اللہ کا غصہ وہ بھی ملٹی پلائڈ, یعنی کئی بار کا غصہ, ایک بار کا نہیں. Also Abu al-Aliya said, Allah became angry with them. اللہ ان سے غضبناک ہو گیا, غصے والا, غصے میں آ گیا, because of their disbelief in the Injil, کیونکہ انہوں نے انجیل کا بھی تو انکار کیا تھا, کفر کیا تھا, and عیسیٰ علیہ السلام. تو انجیل and عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا کفر کیا. اللہ کا بہت غضب بھڑکا, and he became angry with them again. اور اب اللہ ان یہودیوں سے دوبارہ غصے میں ہے, because they disbelieved in Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and the Quran. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا بھی کفر کیا. تو انہوں نے تو کفر پہ کفر کیا, تو اللہ کا غضب پہ غضب کیوں نہیں آئے گا. Similar was said by Ikrimah and Qatada. Allah said, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. And for the disbelievers there is disgracing torment. اور جو کفر کر رہے ہیں کافرین لوگ, ان کے اوپر ذلت آمیز عذاب ہے. عذاب مہین یعنی کہ بہت ہی ذلیل کر دینے والا. Since their disbelief was a result of their transgression and envy. ان کا کفر جو تھا وہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ انہوں نے ان تمام حدوں کو توڑ دیا تھا, اللہ کے حکم کو پامال کر دیا تھا. جو اللہ نے کہا مانو انہوں نے نہیں مانا, اور ان کے اندر جو حسد اور جلن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا, which was caused by arrogance, اور وہ اس لیے ہوا کیونکہ ان میں گھمنڈ اور غرور تھا. They were punished with disgrace and humiliation in this world and the hereafter. تو ان کو سزائیں ملی بہت ہی بے عزتی کے ساتھ, بہت ہی ذلت آمیز, اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس دنیا کی زندگی کے اندر جب جب ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت بھیانک ہوا ہے, بہت برا ہوا ہے, اور وہ پوری ہسٹری میں ساری دنیا جانتی ہے.
Similarly, Allah said, پھر اللہ نے یہ بھی کہا جو ایک اور جگہ پر ہے، جو سورہ نمبر 40، سورہ نمبر 40 جو ہے وہ ہے سورہ غافر، یا سورہ مومن بھی اس کا نام ہے، اس کی آیت نمبر 40 نمبر کی سورہ ہے یہ سورہ غافر. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. Verily those who scorn my worship, that is, do not invoke me and do not believe in my oneness, they will surely enter hell in humiliation. یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبری کرتے ہیں اور مجھ سے دعائیں بھی نہیں مانگتے اور میرے ایک واحد ہونے پر ایمان بھی نہیں رکھتے، وہ یقیناً داخل ہوں گے جہنم کے اندر ذلت کے ساتھ، دھکے مار مار کے. دنیا میں ہی سوچو کہ کسی کو ایسے دھکے مار مار کے کہیں لے جایا جائے اور بہت سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں تو وہ کتنا اس کے لیے ذلت بھری چیز ہو. میننگ ڈسگریسڈ، ڈیگریڈڈ اینڈ ہیوملیٹڈ. اس میں بے عزتی، ذلت، انسلٹس، وہ سب بھری ہوئی ہے. امام احمد narrated that Amr bin Shu'aib said that his father said that his grandfather said that the Prophet said. یعنی عامر بن شعیب ان کے والد کے بھی مطلب گرینڈ فادر یعنی دادا، تو انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ان کے وقت میں ہوں گے. یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الدر فی صور الناس یعلوہم کل شیء من الصغار حتی یدخلوا سجنا فی جہنم یقال لہ بولسو تعالوہم نار انیار یسقون من طینۃ الخبال اسارت اہل النار. The arrogant people will be gathered on the day of resurrection in the size of ants. چیٹیوں کی سائز کے برابر گھمنڈی لوگوں کو چیٹیوں کی سائز کا بنا کر قیامت کے دن جمع کیا جائے گا. استغفر اللہ. بٹ ان دا شیپ آف مین، مگر وہ چیٹی کی شکل میں نہیں ہوں گے، انسانوں کی شکل میں ہوں گے. ایوری تھنگ شال بی ابو دیم، ان سے ہر چیز بہت اوپر بلند ہوگی. بیکاز آف دا ہیومیلیشن پلیسڈ آن دیم، اس لیے کہ ان پہ جو ذلت ڈال دی گئی. Until they enter a prison in Jahannam called Baulas, where the fire will surround them from above. جب تک کہ یعنی وہ اسی شکل میں رہیں گے جب تک کہ ان کو داخل نہ کر دیا جائے جہنم کے اندر، ایک جیل کے اندر، جو کاراواس جس کو بولتے ہیں جہنم کے اندر جو پریزن ہے اس کا نام ہے باولاز. اس میں اس کو داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو، جہاں پر آگ جو ہے وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، اوپر سے یعنی اوپر سے آئے گی اور چاروں طرف سے اس کو کور کر لے گی. They shall drink from the pus of the people of the fire. تو جو لوگ آگ کے اندر ہیں یعنی کہ جہنمی لوگ، ان کے جسم پہ جہاں کہیں بھی زخم ہوئے گا، پھر وہ زخم میں سے جب پیپ نکلے گا، پس، تو وہ پس جو ہے وہ ان کو جمع کر کے پینے کے لیے دیا جائے گا جب پیاس لگے گی. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین یا رب العالمین. They shall drink from the pus of the people of the fire. Astaghfirullah.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.